السلام علیکم۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے انسان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا رہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق ہی نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے جس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولیان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوط لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے، مرا گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں میں مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاکیس کا ہے۔ لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط تاریخی لحاظ سے ایک مالدار اور طاقتور قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور گمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان انسانی شکل میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے باتوں باتوں میں مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافروں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنے شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی میں بڑھتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف ان کی کوئی رغبت نہ رہی، اور اس عمل کو کھلے عام چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کی آپس میں زنا کی ایک شغل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جس نے قوم لوط کے اس گناہ سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے لوگوں میں کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان کی کسی بات کا اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور کہا اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے گناہ کرنا ایک بدفعلی ہی نہیں تھا بلکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیس تھا اس کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی عورتوں کی طرف جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے، جبکہ ان کے مردوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں قوم لوط کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا مرد مجھے چھوڑ کر ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ اب میرا حسن اور جوانی سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور سب کچھ یوں ہی رہے گا، چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی عورتیں بھی اس کو دیکھ کر واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس دوران لاکیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہیں کریں گے، ہمیں اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر تمام عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے، جس پر لاکیس قوم لوط کی رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت دوسری امیر عورتوں کے پاس گئی اور
ان سب عورتوں کو ایسا کرنے کو کہا، اور اس طرح عورتوں کا عورتوں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے نہیں روکا۔ مرد خود بھی اس گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی ملوث رکھا۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے اور ان کی پوری بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور گمورہ کے ان علاقوں میں ہونے والی ہم جنس پرستی کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، اس لیے ان علاقوں کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں سے ہومو سیکشولیٹی کا آغاز ہوا تھا اور جسے موجودہ دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور گمورہ کے بعد ہم جنس پرستی مصر، قدیم یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشرے میں بھی بحث کا موضوع بنا رہا، اور اس گھناؤنے کام کو حقوق بنیادی میں شمار کرنے کے بھی مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے نر اور مادہ بنائے ہیں، اور یہ جوڑے نسل و بقا کے لیے ہیں، اور ان کا جنسی ملاپ قدرت کے مطابق ہے۔ آج یورپ ہومو سیکشولیٹی اور لیسبین حقوق میں شامل ہونے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قوم لوط کی قوم بھی اس طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔